کہ صحبت صرف ظاہری سنگت کا نام نہیں، صحبت صرف ظاہری مجلس یا ظاہری طور پر بیٹھنا کہ مرشد کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے تو آپ یہ کہیں صاحب اب صحبت ملی، کہ آج ہم اپنے مرشد کی بارگاہ میں ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے تو یہ صحبت ہے، اب اللہ کا کرم ہوگا نا۔ صحبت کے متعلق تو خواجہ باقی باللہ کی مجھے وہ بات یاد آتی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں جب تمہیں کسی درویش سے محبت ہو جائے اور اس درویش کی محبت کے بعد اب تم سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہو، اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہ رہے ہو، تو اگر اس کا جو تصور تم قائم کر لو، اس کی تصویر کا تصور، یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ اس کی تصویر کا تصور قائم کرنے میں تم کامیاب ہو جاؤ کہ ایک لمحہ بھی اس کی تصویر کے تصور سے غافل نہ ہو، تو یوں سمجھو تمہیں رابطہ شیخ کا مقام حاصل ہو گیا۔ یہی بہت بڑا مقام ہے جس کو اس تصوف کی اصطلاح میں اور ٹرم میں رابطہ شیخ کہتے ہیں، کہ اپنے شیخ سے رابطہ ایسا مضبوط کہ جہاں گردن جھکائی وہاں تصویر یار دیکھ لی۔ یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ مقام اور مرتبہ۔ تو جب یہ مقام انسان کو مل جاتا ہے، اس مقام پر پہنچتا ہے اور ایسی صحبت نصیب ہو جائے، ایسی اکمل صحبت، تو پھر رب العزت کا کرم بھی اس کو بلایا کرتا ہے، دعوتیں دیتا ہے۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جہاں ان صحبت صالحین کے صدقے سے اور ان معیتوں کے صدقے سے جو آپ اور ہمیں نصیب ہے، ظاہری بھی باطنی بھی، کوشش کرو کہ باطنی طور پر بھی اس صحبت کو پختہ کر، اس صحبت کو پختہ کر لو۔ یہی نہیں کہ آج صرف ظاہری طور پر مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو نا، جہاں جہاں موجود ہو، جس جگہ بیٹھے ہو، خواہ مصر میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، پنجاب میں ہو، کراچی میں ہو، حیدرآباد میں ہو، اپنے کام کاج میں ہو، جہاں کہیں پر بھی ہو، مرشد گرامی کے تصور سے غافل نہ ہو۔ یہ آج کا سبق ہے۔ اس کو جتنا زیادہ پختہ کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی رب کعبہ کے کرم سے اپنے دامن کو بھرتے چلے جاؤ گے۔